آ جائے ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہم ان سے گفتگو کا آغاز بھی کریں گے، ان کا سلسلہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ بھی جاری تھا اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ بھی کرم فرما ہے۔ حضور کچھ رجب کے حوالے سے آپ نے جو دعا میں ملفوظات ارشاد فرمائے، اسی سے ذہن بنتا گیا کہ ایک ایسا مہینہ شروع ہو گیا ہے کہ جو کچھ خاص ہے، اس میں ایسی باتیں ہیں جو کہ دیگر مہینوں میں کم ہوا کرتی ہیں۔ اس مہینے میں روزوں اور دیگر عبادات کے بھی ہم فضائل سنتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس کی مبارکباد بھی دیں، آپ کو بھی رجب المرجب کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو، آپ بھی ہمیں مبارکبادی دیں، برکت کی دعا عطا فرمائیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، ہماری کچھ اس حوالے سے بھی اصلاح فرمائیں کہ اس میں روزوں کی کیا ترکیب ہو، اس مبارک مہینے کی فضائل کیا ہیں۔ بالخصوص گرمیوں کے دن ہیں ہمارے ہاں پاک و ہند میں، بالخصوص تو روزوں کے حوالے سے کیسے ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہم روزے زیادہ سے زیادہ رکھ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ماہ رجب المرجب کی آمد مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ گرمیوں کے روزے کا جیسے آپ نے فرمایا تو ایک واقعہ یاد آیا بزرگ کا، انہیں کسی نے گرمی میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ اس قدر گرمی میں روزے؟ تو جواب دیا کہ قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے دنیا کی گرمی کے روزے رکھ رہا ہوں۔ واہ کیا بات۔ تو یہ ایک ترغیب کے لیے مدنی پھول تھا، اور کوشش کریں ماہ رمضان میں بھی اگر روزے تو خیر وہ تو فرض ہیں، رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن کچھ ہمت کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے ثواب بڑھے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے افضل الاعمال احمزها، جس عمل میں زحمت زیادہ ہو اس میں وہ افضل ہوتا ہے۔ سب یہ ویسے ہم کہتے ہیں، ہم روایتوں میں سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، درس میں ہے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آب پاشی کا، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اب یہ اس کو کچھ آسان کر کے اگر واضح کریں، کیا بیج کیسے بوئیں؟ بیج ہمارے ہاں کیسے، شہروں میں تو سمجھتے بھی نہیں ہے بیج کیا ہوتا ہے، آب پاشی کیا ہوتی ہے، فصل کیسے کاٹی جاتی ہے، یہاں تو پکا پکایا کھانا مل جاتا ہے ہمارے سامنے۔ تو اس کو کچھ واضح انداز میں اگر ہمارے لیے ایکسپلین کریں کس طرح بیج بویا جائے، آب پاشی کیسے ہو، اور کیا فصل ہے جسے کاٹنا ہے۔ دیکھیں عبادت کے معنی کو پہلے سمجھ لیں، عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ صحیح۔ تو عبادت کا بیج بونا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کر رہے ہیں۔ اس میں یقیناً نماز ہے، تو اگر جیسے فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں، فرائض تو ادا کرتے تھے، سنتیں اور نوافل میں سستی تھی تو سنت و نوافل ادا کریں۔ ماہ رجب المرجب کے جتنے ہو سکے اللہ توفیق دے تو روزے رکھیں۔ بعض خوش نصیب ہیں جو شعبان اور رمضان دونوں ماہ کے پورے روزے رکھتے ہیں، تو رکھنے والے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، تو جتنے ہو سکے یا سارے ہو سکے تو روزے رکھیں۔ اگر تلاوت کا معمول نہیں ہے تو تلاوت کا معمول بنائیں۔ اسی طرح آج سے یہ نیت کر لیں کہ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھا کروں گا، کہ یہ سورہ ملک کی تلاوت، جو سورہ ملک پڑھتا ہے یہ سورہ ملک اسے عذاب قبر سے بچائے گی اور جنت میں لے جانے کا وہ ذریعہ بنتی ہے۔ تو روزانہ رات کو سورہ ملک کی ابھی سے عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ تو یہ عبادت، اچھا عبادت، یہ عبادت یقیناً ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ درود شریف نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کریں، جتنے پڑھتے تھے اس کی تعداد بڑھا دیں۔ تسبیحات وغیرہ جو پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے تو پڑھنا شروع کریں، اور اگر پڑھتے تھے تو اس کی تعداد بڑھا دیں۔ یوں کچھ نہ کچھ اس کی میں بڑھوتی ہے، اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ ہو گیا عبادت۔ پھر لوگوں کے کام آنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی فرائض کے بعد افضل ترین عبادت مسلمانوں کا جی خوش کرنا ہے، اور دل خوش کرنے کو عموماً ہمارے عبادت نہیں سمجھا جاتا۔ عبادت ہمارے یہ ہے کہ مسجد کے اندر تسبیح وغیرہ یہ عبادت، یقیناً یہ عبادت ہے، لیکن فرائض کے بعد
افضل ترین عبادت جو حدیث میں بیان کی مسلمان کا جی خوش کرنا ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ جنت واجب کروانے والے اعمال میں شامل ہے. تو اس طرح مطلب کہ جی خوش کرنا، یعنی کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کر دے، پیسوں کی ضرورت ہے اس کی پیسوں کی ضرورت پوری کر دے، لباس کی ضرورت ہے اس کی لباس کی ضرورت پوری کر دے، پیاس لگی ہے تو پیاس بجھا دے، اس طرح اس کی دیگر حاجات کو پوری کرے. اس پہ بالخصوص اپنے ماں باپ پر نظر رکھے. اپنے ماں باپ کو اگر حتیٰ ناراض کرتا تھا تو خوش کرے، خوش کرتا تھا تو زیادہ خوش کرے، جی خوش کرے. ماں باپ سے آغاز کرے، بھائی بہنوں سے آغاز کرے، رشتہ داروں سے آغاز کرے، لوگوں میں سلو کروائے. یہ بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندوں میں سلو کروائے گا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلو کروائی اللہ کے بندوں کے درمیان. یہ کئی عبادات ہیں. یہ حتیٰ کہ گھر والوں پر جو آپ خرچ کرتے ہیں اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے. مسکرانا صدقہ کہا گیا ہے. یہ سب عبادات میں، یہ اچھی اچھی نیتوں سے یہ عبادت بن جائیں گے. سنتوں پر عمل کریں. آج ابھی اسی وقت نیت کر لیجئے کہ میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا، ایک مٹھی سے نہیں گھٹاؤں گا. کیا بات کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، منڈانا حرام ہے. تو یہ کتنا بڑا مطلب آپ سوچئے کہ آپ نے کتنی بڑی عبادت کی بنیاد ڈال دی کہ یہ روزانہ کرنے والی عبادت نہیں ہے. آپ روزانہ منڈنا بند کر دیں. مطلب منڈنا ایک ہی بات بند کرنا ہے نا. ایک بار آج توبہ کر لیں کہ آج کے بعد میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی ایک مٹھی تک بڑھاؤں گا. اور اب تو جو منڈا یا گھٹا ہے اسے توبہ. یہ ایک بار کی نیت ہے، ایک بار کی توبہ ہے. اللہ نے چاہا تو یہ رہے گی. آپ نے ایک ہی بار ایک ایسا بیج بو دیا کہ انشاءاللہ زندگی پر اس کا ثواب اٹھاتے رہیے اللہ کی رحمت سے. سبحان اللہ. اگر سر ننگا تھا تو سر کو ڈھانپ لیجئے، امامہ شریف کا تاج سجا لیجئے. سنت کے مطابق سنت کی نیت سے امامہ شریف پہنیں گے تو یہ بھی ثواب ملے گا. یہ بھی عبادت ہے. اسی طرح نماز با جماعت کے عادی نہیں تھے تو نماز با جماعت کے عادی بنیے. یعنی گناہ چھوڑنا کتنی بڑا ثواب اور عبادت کا کام ہے، ذرا یہ سوچیے. یعنی اگر آپ سود کھاتے ہیں توبہ کر لیجیے ایسے سود کا کاروبار نہیں کروں گا، سود نہیں کھاؤں گا. یہ کتنی بڑی عبادت کا بیج بویا آپ نے. آپ رشوت دیتے تھے آج تک، آپ توبہ کر لیجیے آج کے بعد رشوت نہیں لوں گا. کتنا بڑی عبادت کا بیج بویا آپ نے. یہ نیکی کا، پرہیزگاری کا عبادت. اللہ کی جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت ہے. ٹھیک ہے. آپ فلمیں، ڈرامے، گانے بجے دیکھتے تھے، اسی ٹی وی کی اسکرین پر آپ مطلب بے پردہ عورتوں کو دیکھتے تھے، موبائل فون پہ دیکھتے تھے، دیگر چیزوں کے ذریعے دیکھتے تھے، گانے سنتے تھے، موسیقی سنتے تھے. آج ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیجئے. آپ بتائیے کتنے بڑا عبادت کا بیج بویا آج آپ نے. کیا بات. تو ایک چیز نہیں ہے کہ آپ بولو کہ میں نے خالی نفل نمازیں شروع کر دی. یعنی ایک بات یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی شخص زندگی میں ایک بھی نفلی عبادت نہ کرے، ایک بھی نفلی عبادت زندگی میں نہ کرے، اس کی کوئی گرفت نہیں ہے. صحیح. آپ نے زندگی میں ایک بھی نفلی عبادت نہیں کی، کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن اگر ایک گناہ کیا تو جہنم کا استحقاق ہے. نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں. ہم نیکیاں بڑھا تو لیتے ہیں بعض اوقات، نفلی عبادت بڑھا لیتے ہیں، بڑھانی بھی چاہیے، مگر گناہ نہیں چھوڑتے ہم لوگ. داڑھی منڈاتے تھے تو منڈاتے رہتے ہیں، نماز قضا کرتے تھے کرتے رہتے ہیں. ہم دل آزاریاں کرتے تھے، حرام روزی کماتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، طرح طرح کی اس طرح کی مطلب پبلک ڈیلنگ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانیاں کرتے ہیں. آفیسز کے اندر اب اتنی بے پردگیوں میں پڑے رہتے ہیں. نیت کر لیجئے عبادت کا بیج وہی ہے کہ آج کے بعد بے پردگی نہیں کروں گا. ماشاءاللہ. جو اسلامی بہنیں بے پردگیاں کرتی ہیں آج سے نیت کر لیں کہ آج سے بے پردگی نہیں کریں گی، شرعی پردہ کریں گی، ذی قسمت کے ہم مدنی برقع پہنیں گی. عبادت کا بیج بوئیں. اب تک درس نہیں دیتے تھے تو درس دینا شروع کر دیجئے. عبادت کا بیج بوئیں. انشاءاللہ فیضان سنن کا درس دینا شروع کریں، مدنی درس کا آغاز کریں. رجب المرجب کا رسالہ کفن کی واپسی رسالہ پڑھنا شروع رکھیں. پھر آقا کا مہینہ رسالہ پڑھنا شروع رکھیں. اس کے بعد آپ فیضان رمضان کا مطالعہ شروع کر دیجئے. اسی طرح اپنا نصاب بنا لیجئے کہ میں فلاں فلاں کتابیں پڑھوں گا جو فرض علوم ہے ہمارے ذمے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ دیکھ لیجئے، غیبت کی تباہ کاریاں اور دیگر کتابیں دیکھ لیجئے. فہرست بنا لیجئے کہ اس کو پڑھنا شروع کروں گا. یعنی اگر آپ سنجیدہ ہیں کہ آپ واقعی عبادت کا بیج بونا چاہتے ہیں تو جتنا کچھ بیان کیا گیا اس سے کتنا زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں اس پر غور کر لیجئے. اور وہ یہ مطلب انسان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، اتنا کام ہے، اتنی عبادت کے انداز ہے، اتنی عبادت کا جدول ہے، اتنا عبادت کا نصاب ہے. اگر ہم بنانا چاہیں تو عبادت کے بیج بونا. اور پھر جس کو آپ پاشی کہتے ہیں کہ شعبان آپ پاشی کا مہینہ ہے، ندامت کے آنسو بہانے کا. تو یہ ندامت کے آنسو ہیں. یعنی
بندہ تو یوں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا کہتے کہتے معاذ اللہ گناہ کرتا ہے، جبکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے جنت کی تمنا کرنا یہ ایک اور گناہ ہے، یہ ایک اور نافرمانی ہے۔ تو اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی ہے، اس کے کرم پر نظر رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے بندے کی ناقص عبادت کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اور اب تک جتنی میں نے خطائیں گناہیں اور لغزشیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور اس پر روتا رہے کہ یہاں عبادت کا بیج بو یا ندامت کے آنسو بہاتا رہے، عبادت کے بیج بوتا رہے، ندامت کے آنسو یعنی عبادت بھی کرے نادامت بھی لائے، عبادت بھی کرے ندامت بھی لائے۔ یا اللہ تو نے توفیق دی، تیری عبادت تو کی مگر مولا تیری عبادت کر نہ سکا، میں صحیح عبادت کر نہ سکا، میں اخلاص نہ لا سکا، میں بے جان سے نہ بچ سکا، میں اس کے حق ادا نہ کر سکا، میں آج تک تیری بارگاہ میں وہ سجدہ نہ کر سکا جو سجدہ جو تیری مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ کے شایع نشان سجدہ کون کرے گا۔ تو یوں مطلب کہ اپنے آپ کو یوں لائے، اپنی خطائیں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلیں گے۔ پھر یہ تصور رکھے کہ نہ جانے میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ شیطان نے عبادت کتنی عبادت کی لیکن مردود ہو گیا، اور اس طرح اللہ کی خفیہ تدبیر کا خوف لائے کہ نہ جانے میرا کیا بنے گا۔ تو یوں عبادت کے بیج بوئے، عبادت پر عبادت کرے، کثرت کرے، بڑھائے، پھر افسوس ندامت گناہوں کا احساس لائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ میں نے وہ الزواجر میں ایک روایت پڑھی تھی کہ ایک شخص سے گناہ ہو گیا اور وہ مارا پھر رہا ہے، یعنی یوں یا اللہ میرے اللہ سے میں اللہ کی نافرمانی کر گیا، میں اللہ کی نافرمانی کر گیا، رو رہا ہے اور بالکل وہ بے چین ہو گیا اللہ کی نافرمانی کا اس کو مطلب ہوا۔ تو اس کی اس ندامت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کا شمار صدیقوں میں کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ صدیق اولیاء کرام کی سب سے اعلیٰ شان، اعلیٰ مقام ہے صدیق، اللہ نے اس کو صدیقوں میں لکھ دیا۔ تو ندامت توبہ ہے کہ جو ندامت جس کو مل جائے وہ توبہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے نا اس کی قبولیت کے اہتمام بھی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے زبردست۔ اب یہ عبادت، یہ ندامت، یہ آنسو، تو جب یہ نا بیج بوتا ہے اور اس کے اوپر پانی ڈالتا ہے نا تو فصل اٹھتی ہے۔ تو اس طرح یہ نیکیوں کی جو فصل اگے گی تو انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک میں پھر نیکیوں کی فصل کاٹنے کے لیے بالکل تیار رہیں گے اور اعتکاف کریں گے انشاءاللہ امیر سنت فیضان مدینہ میں، یا جہاں جہاں دعوت اسلامی کا اعتکاف ہوتا ہے، عبادت کریں گے، تراویح پڑھیں گے اور رمضان کے فرض روزے رکھیں گے، تو انشاءاللہ نیکی کی اور عبادت کے نیکیوں کی فصل کاٹیں گے، اللہ کی رحمت پائیں گے۔ جسے اتنی زبردست فصل کاٹنی ہے اس کے پاس وقت بھی کہاں ہوگا، وہ بیج بوتا رہے، آپ پاشی کرتا رہے، اور اللہ کرے کہ یہ فصل بھی کاٹنے کو مل جائے۔ کہیں بھی آپ کی روٹین ڈسٹرب نہیں ہوئی ہے، جی آپ سوتے ہیں عبادت پر نیت، قوت پانے کی نیت سے سو جائیں، آپ رزق کماتے ہیں عبادت پر قوت، عبادت کی نیت سے رزق حلال کمائیں کہ گھر والوں کو اور خود کو محتاجی سے بچاؤں گا، تو آپ کا رزق، آپ کا سونا، کھانا کھانے تو عبادت پر قوت پانے کے لیے کھاؤں گا تو کھانا کھانے عبادت، یوں اچھی نیتیں بڑھاتے جائیے، عبادت کے بیج بوتے جائیے، عبادت کرتے جائیے، ندامت کے آنسو باتے جائیے۔ رمضان مبارک کو اللہ کرے گا ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں، اعتکاف مدینہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ جو اس میں آپ نے یہ وضاحت فرمائی نا ابھی کہ گناہ سے بچنے کا جو ذہن ہے یہ بھی بیج بونا ہے، اس سے اور مزید وضاحت ہو گئی کہ آپ کی روٹین کہاں ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ اس میں سے جو خرابیاں ہیں وہ نکالتے جائیں، اور جو اچھائی ہے آپ کر رہے ہیں جائز کام اس میں اچھی نیت کر لیجئے اور مزید کچھ عبادتوں کو بڑھا لیجئے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس سلسلے میں روزانہ حافظ ابو البنتین محمد حسان اتاری المدنی بھی ہوں گے، روزانہ ایک نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوں گے، آپ کی فرمائشوں کو بھی انشاءاللہ پورا کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک مبلغ دعوت اسلامی بھی ہوں گے، بیرون ملک سے بھی مبلغین اسلامی بھائی ہمارے ساتھ بذریعہ انٹرنیٹ ہوا کریں گے، ان کے بھی مدنی پھول ہم لیں گے۔ آپ سے ایک سوال بھی کریں گے روزانہ، اس کے جواب دینے والوں کے ناموں کو بھی ہم آخر میں بیان کریں گے۔ خواجہ صاحب کی انشاءاللہ منقبتیں بھی سنیں گے، اور روزانہ ہم انشاءاللہ خواجہ صاحب کے فرامین بھی سنائیں گے، اور روزانہ سلسلے میں انشاءاللہ رجب کی دعا بھی پڑھائیں گے۔ تو آپ سلسلے میں شامل رہیں گے تو بہت ساری چیزیں ملیں گی، اور ساتھ میں رجب کی دعا بھی
جب 6 دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی۔ مجھے اجازت عطا فرما دیں، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سلطان الہند آپ کے سامنے ہے۔ حدیث شریف میں ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے جو بھی کام کریں نیک یا جائز کام میں اچھی نیت ضرور ہونی چاہیے۔ ہم بھی نیت کرتے ہیں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، نیک لوگوں کا ذکر کروں گا کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہو وہاں پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بالخصوص شہنشاہ چشت سلطان الہند حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری چشتی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی محبت کو اپنے دل میں جاں گزی کروں گا، تاکہ میں اس محبت کے، اس نسبت کے ذریعے، اس کے صدقے میں کچھ اللہ کی رحمت پانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور بڑھیں گے اب تلاوت قرآن پاک کی طرف اور سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی نیت کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جو آیات کریمہ آپ نے آج تلاوت میں سماعت فرمائی ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر یہ بھی بہت اہم ہے، انشاءاللہ اسے بھی شامل سلسلہ کریں گے کچھ دیر کے بعد۔ آج ہمارا موضوع ہے مقام اولیاء، اولیاء اکرام کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کیا ہے، دنیا والوں میں ان کا کیا مقام ہوتا ہے، دنیا والوں میں ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور ان کے حوالے سے ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کیا نظریہ ہونا چاہیے، کس انداز میں ان سے پیش آنا چاہیے، ان کے حوالے سے گفتگو کیسے کرنی چاہیے، ان سے محبت رکھنے والوں کا کیا مقام بنتا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، دیکھیں کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں، اور جو نہیں ہو پایا تو
ابتدا میں جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں اس میں بھی کچھ احترام کا معنی آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ معاملہ ویسا ہونا چاہیے کہ جو سب سے بہترین معاملہ ہو، سبحان اور یقیناً یہی ان کے شایان شان ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب ہو، عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے اسے پھر بے بہا دیا جاتا ہے، اسے پھر کسی ناپ تول کر نہیں ملا کرتا کہ اتنا ہے اتنا نہیں ہے۔ پھر جو محبوب ہوتا ہے اس کے لیے خزانے کھلے ہوتے ہیں۔ جو رب کا محبوب ہو، جو اس کریم کا محبوب ہو، جو اس کا ولی ہو، ولی یعنی دوست تو پیارا ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، تو جو اللہ کا محبوب ہو جائے پھر کیا اس کے لیے کمی رہ سکتی ہے؟ اس کے لیے علوم میں سے، معرفت میں سے، دنیا کے خزانوں میں سے، آخرت کے خزانوں میں سے کیا کمی ہو سکتی ہے؟ آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مقام اولیاء موضوع ہے ہمارا، اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام کیا ہے، اولیاء کے درمیان آپ کی شان کیا ہے۔ اولیاء اکرام علیہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے بعض کے کچھ اقوال جو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہیں، کچھ انہیں بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنگلہ دیش سے ہمارے ساتھ رکن شورا ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی امید ہے کہ ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے۔ ساؤتھ افریقہ سے بھی انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی ہوں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔ روزانہ ایک نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوں گے۔ آج ہمیں کون سا کلام سنائیں گے محمود بھائی؟ مرحبا کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں۔ جی جی، اللہ تعالی کا کلام ہے، بہت پیارا کلام ہے۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بری ہو، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، عرش معلا سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے، عرش معلا سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے، پتھر بھی قسمت چمکائے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، اور سبت نبی ہے
پوچھتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، سبت نبی ہے پوچھتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، اور خم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ہم ہیں یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر، ان کے غلاموں کا اے اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے جو غلام ہو وقت کے امام ہو گئے، ہم ہیں یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، بے شک ان کے غلاموں کا اے اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے مقام اولیاء، اور جو آپ نے مکتب پڑھا ہے اختر قادری صاحب کا، تو یہ بھی ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ یہ مولانا اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام نہیں ہے جو نبیر اعلیٰ حضرت ہے، یہ دوسرے مولانا اختر رضا صاحب ہیں جو کہ بہت محترم ہیں۔ تو خیر اس میں جو موضوع ہے، خم ہے یہاں جمشید و سکندر، بڑی مناسبت ہو گئی، خم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ نہیں آقا کے حضور نہیں کہہ رہے، شاعر کہہ رہے ہیں ان کے غلاموں کے آگے جمشید و سکندر، انہیں کون پوچھتا ہے، ان کی قبروں پر پتہ نہیں آج کیا حال ہوگا، ان کی قبروں کو کون جا کر فاتحہ کرتا ہوگا، پڑھتا ہوگا، لیکن ان کے آقا کے جو غلام ہیں، آپ چلے جائیے داتا صاحب، داتا حضور کی بارگاہ میں، برس ہا برس، ہزار برس کے قریب ہونے کو ہیں۔ خواجہ صاحب کے دربار میں چلے جائیے تو دیوانے دن ہو کہ رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، برسات ہو کہ بہار ہو۔ جو بڑے بڑے تاجدار گزرے، جی جو بادشاہ گزرے، تو ان کے بھی اگرچہ مقبرے بنائے جاتے ہوں گے، لیکن ان کے مقبرے ویران ہوتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہاں پر اپنا بھی ہم حال دیکھیں کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ہم والد صاحب، دادا جان، بہت ہو گیا تو پردادا، بہت ہو گیا تھا، بس ان کی قبروں پر، اور ان اللہ والوں قبروں سے کی بات کر رہے ہیں، نام جاننے میں پردادا تک، قبر تو آج کل دادا کی معلوم بھی کون نہیں جاتا ہوتی۔ ہوگا۔ تو ان اللہ والوں سے ہمارا ظاہری طور پر کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، ان سے یہی کوئی ان خونی کے رشتہ مقام کی نہیں ہے۔ دلیل ہے، ہاں ان کے مقام و مرتبے کی بلندی کی دلیل بھی تو ہے نا، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کیسی ہمارے دلوں میں الحمدللہ، بس یہ دلوں پر یہ گویا کہ حکمرانی دلوں پر کرتے۔ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، آئے ہے اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، ماشاءاللہ۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہے
اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں، چارائے درد رضا کرتے ہیں۔ اس میں بھی وہی بات ہے کہ اس در کے غلاموں پر ہم نے سونپے ہیں اپنے کام، کہ انہی سے ہمارے دل کا آرام بھی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، ان کے در کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، اور سچی بات ہے کہ آپ نے ہمیں سنبھالا ہے۔ امیر علیہ سنت اعلیٰ حضرت کو ہی پیش نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں نا کہ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا جو خواجہ صاحب کے حوالے سے عقیدت و محبت کا رشتہ ہم دیکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، ملفوظات شریف میں، تو یوں سمجھیے کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ خواجہ صاحب کا مرتبہ یہ مرتبہ ہے، پھر اعلیٰ حضرت کی عقیدت، مرحبا۔ اللہ والوں سے عقیدت اور محبت وابستہ رکھیں، مزار پہ جا سکتے ہوں کہ نہ جا سکتے ہوں، حاضری کا شرف مل سکتا ہو نہ مل سکتا ہو، دل میں ضرور رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ آج ہم نے جو تلاوت سنی تھی، مقام اولیاء ہمارا موضوع ہے، اور قرآن مجید سے مقام اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بتا رہا ہے، ہم نے آیات کریمہ کی تلاوت سنی، اس کا ترجمہ اور تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ آیت تو جو بھی مطلب اولیاء کرام کی مقدس شانوں کے بارے میں جب بھی بیان کیا جاتا ہے، جب اس بارے میں گفتگو کی جاتی ہے یا کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، تحریر لکھی جاتی ہے، تو اس میں یہ آیت سے ضرور استدلال کیا جاتا ہے، جو کہ ہم نے آج سلسلے کی ابتدا میں تلاوت سنی تھی۔ قرآن پاک میں ہے، پارہ 11 سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان سن لو، بے شک اللہ عز و جل کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ عز و جل کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ اب یہ آیات اور ان سے حاصل ہونے والے تفسیری مدنی پھول کے ضمن میں حضرت صدر الافاضل سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، ولی کی اصل ولا ہے، اچھا، جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ اچھا، ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ یہ بھی اس تفسیر میں ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے، سبحان اللہ، اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو، سبحان اللہ، اللہ عز و جل کے نور کی معرفت میں وہ مستغرق رہتا ہو۔ جب بھی دیکھے تو دلائل قدرت الہی کو دیکھے، اور جب سنے اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی بولے، سبحان اللہ، اور جب حرکت کرے، ہے نا، کوئی بھی مطلب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو۔ اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے۔ یہ اولیاء کرام کی گویا کہ نشانیاں بھی ساتھ ساتھ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے، اور چشم دل سے، دل کی آنکھوں سے خدا کے سوا اس کے غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے کہ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی بر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ اور بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ ولایت کس چیز کا نام ہے؟ کہ ہمیشہ اللہ عز و جل
کی قرب میں رہے اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول ہے، جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ آپ نے تفسیر اس آیت کی بیان کی جو ابتدا میں ہم نے سنی تھی، اور اس سے مقام اولیاء بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ انہیں کسی شے کے فوت ہونے کا غم نہیں رہتا، اور وہ حاجی کسی صاحب کا نے جو آئندہ کا خوف ہمارے نگران شورا نے جو ابھی رجب سے متعلق مدنی پھول عطا فرمائے کہ عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، نفل روزے رکھنے ہیں، درود شریف پڑھنے ہیں، اسی طرح لوگوں کا دل خوش کرنا ہے، تو اس میں اسی تفسیر میں یہ ہے کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللہ عز و جل کے لیے محبت کرے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں تو گویا کہ یہ بھی اولیاء کرام کی صفت میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور کچھ آپ ارشاد فرمائیں مقام اولیاء کے حوالے سے۔ یہاں پر یہ جو ابھی ہم نے آیت سنی مبلغ دعوت اسلامی سے، یہ بڑی مشہور آیت ہے استدلال کے حوالے سے، اور اولیاء کاملین کے فضائل اور برکات بتانے میں عام طور پر بہت زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور بھی آیت ہے اللہ رب العزت کا ارشاد انشاءاللہ ضرور ہم سنتے ہیں، جس سے معلوم ہوگا کہ رب تعالیٰ کے یہ اولیاء، رب تعالیٰ کے یہ مقرب بندے کیسے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں، اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، اور یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ اس آیت کو خصوصی طور پر اولیاء کرام علیہم الرحمہ کی شان میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس بات کے تحت مفسرین اس آیت کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہ انتہائی مقربین ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں، اس وجہ سے۔ ماشاءاللہ، آپ نے آیات کریمہ سے اس کا بہت اچھا بیان کیا۔ الحمدللہ، اولیاء اکرام سے تو ہر مسلمان کو محبت ہوتی بھی ہے اور محبت ہونی بھی چاہیے، کہ یہی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ موٹیویشن ضروری ہے، اور یہ موٹیویشن ہوتے ہیں ہمارے لیے کہ فلاں نے یہ کام کیا تو میں بھی کر سکتا ہوں، وہ ایسا کرتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ ایسی موٹیویشن ہوتے ہیں، یہ ایسی ترغیب ہوتے ہیں کہ دنیا ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے معاملات سے ترغیب اٹھاتے ہیں، اور صدیوں تک ان کے معاملات جو ہیں وہ لوگوں کے لیے رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ والوں کے جو معاملات ہیں، جو ان کے روز و شب کے گزر بسر کے معاملات ہیں، کیسے وہ دن گزارتے تھے، رات گزارتے تھے، تلاوت کیسے کرتے تھے۔ اب جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں، کوئی بیان ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تو بھائی کیا بات ہو رہی ہے؟ فلاں بزرگ ایسے نماز پڑھتے تھے جی، فلاں ایسے روزہ رکھتے تھے، فلاں رات بھر یہ پڑھتے تھے، فلاں اتنے نوافل پڑھتے تھے، فلاں اتنے قرآن پڑھتے تھے، وہ اس طرح حج کیا کرتے تھے، وہ اس طرح بدنگاہی سے بچتے تھے، وہ اس طرح بولتے تھے، وہ اس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے۔ گویا یہ افراد جو ہیں یہ اسلام کی ایسی موٹیویشن ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے گویا نظام جو ہے وہ ایسا مثالوں کے ذریعے واضح ہوتا ہے۔ جب ان کی یہ شان ہو تو ظاہر ہے کہ جس کی اتنی بڑی شان ہو اس کا پھر رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقام بھی تو ہوگا۔ یہ بات ایسی ہے جو عقل میں آتی ہے، جو لاجیکلی ہم سمجھتے ہیں، اور یہی بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ان کی اسی لیے عقیدت ہمارے دل میں جتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کی پیروی اتنی زیادہ کی جا سکتی ہے۔
جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا اتباع اتنا آسان ہوتا ہے، اس کے پیچھے چلنا اتنا آسان ہوتا ہے۔ جب کسی کو خواجہ صاحب سے محبت نہیں ہوگی، معاذ اللہ جو محبت نہیں کرتا ہوگا، اس کے دل میں معاذ اللہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ سنے گا بھی اگر بالفرض کوئی خواجہ صاحب کی بات، تو وہ ہو سکتا ہے سنی انسنی کر دے، کوئی اس پر عمل کی ترکیب نہ بنائے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو جب اللہ والوں سے محبت پختہ ہوگی، جب ان کا مقام ہمارے دل میں راسخ ہوگا، پھر ان کے معاملات سے ترغیب ملے گی۔ اور ویسے ان کے اپنے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ خود محبت بڑھا دیتے ہیں، خود محبت دل میں بسا دیتے ہیں، کہ ان کی شان ایسی خوشبودار ہوتی ہے، ان کی ذات ایسی معطر ہوتی ہے کہ جب بندہ ان کو دیکھتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، جب ان کے پاس جاتا ہے تو خدا کا ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے، اور جب ان کا تذکرہ کرتا ہے تو خدا کی رحمت برسنے لگتی ہے۔ تو ان سے کیوں نہ محبت ہو، ان کے ناموں کے ذریعے کیوں نہ دعائیں قبول ہوں، ان کا مقام کیوں نہ ہم پر واضح ہو۔ یہ بات آج ہمارا موضوع ہے، اس پر ہم انشاءاللہ احادیث طیبہ سے بھی مدنی پھول لیں گے اپنے مبلغین سے۔ کچھ کالز لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری بنگلہ دیش سے موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی اس حوالے سے کچھ مدنی پھول لیں گے۔ کچھ کالز دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے محمد انیس اتاری عرض کر رہا ہوں، رجب المرجب کی آمد ہے کہاں سے یہ نہیں بتا؟ الحمدللہ عرس غریب نواز بھی ان قریب آنے والا ہے۔ الحمدللہ اجمیر شریف میں دعوت اسلامی کی جانب سے استقبالیہ مکتب اور تربیت کا قائم ہے، اور عرس غریب نواز کے موقع پر بالخصوص لنگر رضویہ اور لنگر رسائل کی بھی ترکیب ہے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ غریب نواز کی کچھ ایسی کرامت بھی بتا دیجئے اور منقبت غریب نواز بھی سنا دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار اجمیر شریف سے آپ نے کال کی، مرحبا۔ اور انہوں نے یہ بھی کارکردگی بھی اپنی دے دی کہ الحمدللہ عرس خواجہ کے موقع پر مزار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر دعوت اسلامی کا بستہ لگ چکا ہے، مکتبۃ المدینہ کی ترکیب ہے۔ یہ جو اسلامی بھائی جنہوں نے کال کی وہ دیوانے ہیں خواجہ صاحب کے، ماشاءاللہ یہ اجمیر شریف کے نہیں ہیں، یعنی یہ ایسے دیوانے ہیں کہ ان کو میں جانتا ہوں۔ ابھی میرا ہند میں سفر ہوا تھا تو ان سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بیسیکلی احمد آباد کے ہیں، اچھا، احمد آباد یا احمد آباد کے قریب کسی شہر کے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو ہے نا مکتبۃ المدینہ مجلس، یہ اس کے تحت وہاں اجمیر شریف میں ان کی ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ سفر کر کے وہاں پر وہاں جاتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سنبھالتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ خواجہ کے چاہنے والے پاک و ہند میں ہی نہیں، الحمدللہ شرق و غرب میں ہیں الحمدللہ عز و جل، افریقہ کے ممالک میں، دنیا بھر سے وہاں پر اسلامی بھائی وہاں جاتے ہیں، اور یہ لنگر رسائل مختلف زبانوں میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اور ہمارے جو آراس کے سلسلے ہوتے ہیں تو مجلس مزارات اولیاء فعال ہو چکی ہوگی ابھی سے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کا انداز دیکھ رہے ہوں گے ناظرین کہ کس انداز میں اصلاح امت کا کام بھی ہو رہا ہے اور آراس کی بھی ترکیب ہو رہی ہے، جو عرس خواجہ عرس بھی منائے جا رہے ہیں، خواجہ صاحب کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور دعوت اسلامی ان کے جو مشن کو بھی لے کر آگے بڑھ رہی ہے، رک نہیں گیا ہے معاملہ بلکہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اگلی کال دے دیجیے۔ غلام مصطفیٰ قادری بول رہا ہوں بہادر آباد سے، کوئی بھی خواجہ غریب نواز کی منقبت سنا دے۔ چلیں بھائی انشاءاللہ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میرپور خاص اللہ ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں کہ میرا حافظ صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حافظ صاحب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی منقبت سنا دے جی، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ حضور، آپ کا سلسلہ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت زبردست چل رہا ہے۔ اس وقت ہم سعودی عرب میں آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، بس ہماری ایک گزارش ہے کہ آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کوئی منقبت سنا دیں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ منقبت خواجہ صاحب کی یہ ان کو بتانا دے کہ منقبت صرف نظم میں ہی نہیں ہوتی، یہ بھی منقبت ہی ہے جو یہ سلسلہ ہے، یہ منقبت جو ہم خواجہ خواجہ کر رہے ہیں، جی جی اصل میں وہ چاہ طرز میں رہے ہوں گے، اس میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ منقبت معروف تو یہی ہے کہ وہ اشعار کی صورت میں ہو، مزہ بھی آتا ہے نا، یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ بھی منقبت ہی ہے۔ بے شک یہ بھی کسی نے کرامت کی اگر خواہش کا اظہار کیا
اور کرامت بیان کر دی جائے تو یہ بھی تو منقبت ہی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. لفظی طور پر تو پورا سلسلہ منقبت خواجہ ہے، لیکن انشاءاللہ آپ مایوس نہ ہوں اس جواب سے. حسان بھائی سے بھی منقبت سنیں گے اور ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی بھی سنائیں گے. ہمارے سلسلے کا ایک حصہ ہے منقبت، اور مزید سیگمنٹس بھی ہیں. آپ کو روزانہ رجب کی دعا پڑھائیں گے، یہ بھی ہمارا ایک سلسلہ ہے. اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو ایک سیگمنٹ اقوال خواجہ یہ بھی پیش کریں گے آخر میں، جس میں آپ کو انشاءاللہ روزانہ 3 اقوال خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم پیش کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی علی اتاری دامت برکاتہم العالیہ بنگلہ دیش سے جلوہ فرما ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ یا سیدی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. آپ کو بھی اور مدنی چینل کے تمام ناظرین کو بھی یہ سلسلہ کرنے پر بہت بہت مبارک. الحمدللہ زبردست یہ سلسلہ ہے، اور جب پتہ لگا کہ مدنی چینل الحمدللہ یہ سلسلہ لا رہا ہے تو بہت خوشی ہوئی. اور اللہ کی رحمت سے یہاں بنگلہ دیش کے اندر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی منانے والے الحمدللہ بہت بکثرت ہیں. الحمدللہ. اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ یہاں الحمدللہ چھٹی منانے کا بنگلہ دیش کے اندر بہت رواج ہے الحمدللہ. الحمدللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول تازہ دم ہو گئے. حاجی علی بھائی وہاں بتائیے کہ وہاں خواجہ کے دیوانے جو ہیں وہ خواجہ کے دیوانے بنگلہ دیش میں چھٹی شریف کس طرح مناتے ہیں؟ واہ. الحمدللہ سن 2007 میں جب نگران شورا میں تشریف لائے تھے تو میں بھی ساتھ تھا ان کے. تو چٹاگانگ کے اندر نگران شورا کا بیان تھا تو وہاں خاص طور پر نگران شورا سے فرمائش کی گئی کہ آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موضوع پر بیان فرمائیں. سبحان اللہ. ابھی ہمارا 3 روزہ سنت و برا اجتماع تھا چٹاگانگ میں، تو وہاں باقاعدہ کچھ شخصیات کی طرف سے اور کئی لوگوں کی طرف سے فرمائش تھی کہ منقبت خواجہ یہ پڑھی جائے. الحمدللہ 3 روزہ اجتماع میں منقبت بھی پڑھی گئی، بلکہ ایک مدنی بہار بھی کہ ہمارے یہاں چٹاگانگ کے قریب ایک علاقہ ہے رنگینیا، وہاں کے ایک کسی جگہ کے چیئرمین تھے، وہ گورنمنٹ کے بہت بڑے آفیسر تھے. ان کو جب دعوت دی تو وہ بظاہر جو ہے وہ اتنا اجتماع کا اتنا دعوت اسلامی کا معروف نہیں تھا یہاں پر، تو وہ اتنا تجریح نہیں ہوئے اجتماع میں آنے کے لیے، راضی نہیں ہوئے. وہ خواجہ صاحب کے چاہنے والے بہت تھے. بعد میں اسلامی بھائیوں نے دیکھا کہ وہ چٹاگانگ اجتماع گاہ میں پہنچ گئے. جب ان سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے تو کہا کہ مجھے خواب میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، مزار شریف دکھایا گیا اور مجھے یہ سمجھنے کا اشارہ ہوا کہ یہاں آنا ہے. مجھے سمجھنے کہ میں اس اجتماع میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ بارگاہ خواجہ میں ہمارا الحمدللہ جو یہ اجتماع تھا یہ گویا کہ مقبول تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آئی صاحب آج مدینہ بھائی صاحب آج ہمارا موضوع جو ہے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے مقام اولیاء. اولیاء کا کیا مقام ہے رب کے حضور، دنیا والوں میں ان کا کیا مقام ہے، ان کی اہمیت. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اگر آپ بھی عطا فرمائیں اور اگر بنگالی زبان میں بھی کچھ مدنی پھول ساتھ ساتھ ہو جائیں تو ہمارے بنگلہ دیش کے ویورز کے لیے بھی خوشی کا سامان ہوگا. مقام اولیاء تو الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے بھی آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان ولیوں کو اور اپنے ان پیاروں کو خاص طور پر جو برکت عطا فرمائی ہے، یعنی ان کو ظاہری طور پر پردہ کیے ہوئے برسہ برس گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، اور یہاں بنگلہ دیش میں بھی الحمدللہ ایسے ایسے مزارات اولیاء ہیں، ایسے ایسے اولیاء اللہ کا الحمدللہ فیض و برکات ہیں کہ واقعی جب ہم جا کر مزارات اولیاء پر وہ برکتیں دیکھتے ہیں، اولیاء اکرام سے لوگوں کی محبت دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ایک دل میں اور محبت پیدا ہوتی ہے. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کیسے پیارے ہیں، اللہ نے ان کو کیسا مقام عطا فرمایا ہے. اور کئی ایسے اولیاء اللہ ہیں کہ الحمدللہ یہاں بنگلہ دیش کے اندر بھی جب میں مزارات اولیاء پر گیا تو لوگوں کی والہانہ محبت، لوگوں کی عقیدت اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کرنا اور وہاں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب اور برکتیں حاصل کرنا، یعنی ان کا عقیدت ایسی اولیاء کرام سے کہ ویسے ہے کہ ان کا یہ ذہن کئی شہروں میں جا کر دیکھا کہ یہ کہ کوئی کام اگر نہیں ہو رہا تو بس اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ماشاءاللہ، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کا قرب ہے، انشاءاللہ ان کے وسیلے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حدیث یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پر بھی ایسا ہے، اور ایسا صرف یہاں پر ہی نہیں ہے، پاک و ہند میں نہیں ہے، مشرق میں نہیں ہے، بلکہ مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، ہر جگہ پر اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی ہیں، بلکہ بنگلہ دیش میں تو امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے میں ہمیں سننے کو ملا تھا کہ 11ویں کے دیوانے ایسے ہیں کہ یہاں پر 11ویں شریف کی چھٹی ہوتی ہے، اور دنیا میں شاید ایک واحد ملک ہے کہ جہاں پر 11ویں شریف کی چھٹی ہوتی ہے۔ جو غوث پاک کے ایسے دیوانے ہوں گے، ظاہر ہے کہ غوث پاک کے در سے ہی خواجہ صاحب کی محبت بھی ملتی ہے۔ اچھا حضور، یہ کہ الحمدللہ آج رجب المرجب کی پہلی تاریخ ہو گئی ہے، بابرکت رات ہے، بڑی رات ہے، تو ہمارے بنگلہ مبلغ بھی ساتھ ہیں، تو رجب کے حوالے سے کچھ مختصراً بنگلہ زبان میں ہمارے بنگلہ ناظرین کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو بنگلہ زبان میں کچھ رجب کی برکتیں، کچھ بہار مختصراً سن لیں۔ یہ اگر ساتھ ہی ساتھ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ اپنی بنگلہ زبان میں سب مدنی چینل کے جو بنگلہ دیش کے خاص کر کے ناظرین ہیں یا دنیا بھر میں جہاں بھی یہ اسلامی بھائی ہیں بنگلہ سمجھنے والے، تو یہ بنگلہ زبان میں رجب شریف کے فضائل بیان کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اگر رجب شریف کی مبارکباد بھی بنگلہ زبان میں پیش کر دیں۔ انشاءاللہ جناب، انشاءاللہ جناب، انشاءاللہ۔ بنگلہ میں رجب کے فضائل اور رجب قیامت کی مبارک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اصل میں ہم بنگلہ دیش سے ان اسلامی بھائیوں کی بات سن رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ہمارا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو بنگلہ دیش کے ویورز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، ان کا بھی کچھ دلجوئی کا سامان ہم کرتے رہیں۔ تو جیسے ہی ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے، ہم بنگالی زبان میں کچھ مختصر رجب کے حوالے سے مدنی پھول انشاءاللہ تعالی لیں گے۔ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی کچھ دیر میں ساتھ ہوں گے، ان سے بھی ہمیں مقام اولیاء کے موضوع پر کچھ مدنی پھول لینے ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ مگر احادیث پاک میں کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں اولیاء اللہ کے، پہ ہمیں کئی کالز کے ذریعے نعتوں کی اور منقبتوں کی فرمائشیں بھی کی گئی ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، مگر حدیث شریف بیان کی جائے کہ جس میں اولیاء کے فضائل کو حضور علیہ السلام نے کیسے واضح کیا ہے۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا تھا کہ قرآن و حدیث سے مقام اولیاء انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں بیان کیا جائے گا، تو آیت سے تو ہمارے الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی نے بہت اچھے انداز میں مقام اولیاء کو ظاہر کیا۔ ایک حدیث پاک ہے اور وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور مشہور حدیث ہے اولیاء کرام کے فضائل پر یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور جن اعمال کے ذریعے، مزید ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب چاہتا ہے، ان میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ عبادتیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض سے زیادہ کوئی اہم چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح مزید ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب یعنی پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہوں، اور جب اسے میں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، سبحان اللہ، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، واہ، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں دیتا ہوں، اور اگر پناہ مانگتا ہے تو پناہ بخش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کے بارے میں گویا کہ یہ فرما رہا ہے۔ تو جن کی کتاب سے یہ میں نے اخذ کیا ہے انہوں نے یہاں پر ایک شعر بھی نظم کیا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی جی بالکل پیش کر دوں۔ تیرا محتاج نہیں
رب کا جو پیارا ہوگا اس کا دل خالق مطلق نے سوارا ہوگا. تیرا محتاج نہیں رب کا جو پیارا ہوگا اس کا دل خالق مطلق نے سوارا ہوگا. منکر اولیاء اللہ سنبھل جا ورنہ کس کو آغنتہ بالحرب کا یارا ہوگا. کس کو آغنتہ بالحرب کا یارا ہوگا. اور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اعلان جنگ فرما رہا ہے کس سے؟ کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے. یعنی اپنا ولی اپنا محبوب کس قدر پیارا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے اولیاء کرام کی شانیں گھٹائیں ہیں، ان کو جیسا تیسا کہیں، برا بھلا کہیں، تو ان کا بنے گا کیا؟ تو جو اللہ والوں کے چاہنے والے ہیں انشاءاللہ یہاں بھی ان کے وار ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی نعرے ہوں گے. کس کو آزنتہ بالحرب کا یارہ ہوگا، یعنی کہ وہ اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے نا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کا تصور ہی نہیں ہے، یہ تو ایک محال سی بات ہے. بندہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے اعلان جنگ فرما دے اس کے لیے پھر کوئی پناہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس پر مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری ہے. احادیث مبارکہ بھی ہم نے اس حوالے سے سنی ہے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ہمارے ساتھ تشریف حاضر ہے. حاجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. مرحبا، ماشاءاللہ آپ سب کو، تمام عاشقان رسول کو رجب المرجب کا چاند مبارک ہو. اس نیت سے حاضری دی تھی کہ آپ کا سلسلہ ہی اولیاء کرام کا سلسلہ ہے اور میں مدینۃ الاولیاء میں موجود ہوں، تو نیت یہ کی کہ مدینۃ الاولیاء سے اولیاء کرام کے اس مبارک سلسلے میں چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. کیا بات ہے. آپ کو بھی رجب المرجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو، اور ہمارے لیے بھی برکت کی دعا کریں، اور رجب کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے نگران شورا سے بھی مدنی پھول لیے ہوں گے، بہت سارے مدنی پھول ہو گئے ہوں گے اشفاق بھائی. بالکل حاجی صاحب، آج ہمارا موضوع ہے مقام اولیاء، اور ساتھ ہی ساتھ خواجہ صاحب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل اور ان کے مقام پر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پہلے اگر کچھ بتائیں کہ اولیاء اللہ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کیا جا ہے، کیا جگہ ہے، کیا مقام ہے، اور انہیں کیا ایسے کام سونپے جاتے ہیں جو انہیں لوگوں سے ممتاز کر دیتے ہیں، ان کی اہمیت کو بڑھا دیتے ہیں. بہت پیاری بات آپ نے کی، اور میں یہاں مختصر وقت کی چونکہ میری حاضری ہے. ماشاءاللہ اراکین شورا، آج تو آپ نے انٹرنیشنل سلسلہ کیا ہوا ہے، کبھی بنگلہ دیش سے آپ لے رہے ہیں، کبھی ساؤتھ افریقہ سے بھی سنا ہے اسلامی بھائی آ رہے ہیں، تو میں بھی حاضری لگا لیتا ہوں کچھ دیر کی. اولیاء کرام جو یہ ہمارا یوں سمجھیے مدنی چل کے ناظرین، یہ ایک اسپرچول اسٹرکچر ہے، یہ ایک ایسا روحانی یوں سمجھیے کہ نظام ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جس طرح دنیا میں حکومتیں ہوتی ہیں، وزراء ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، رب عز و جل نے اپنے ان نیک بندوں کو بھی بہت خوبصورت نظام میں گویا پرویا ہے، اور ایک اتنا خوبصورت نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اقطاب، دیکھیں آپ نے بہت بار سنا ہوگا کتب، یہ کتب ہیں، یہ فلاں کتب ہیں، لیکن یہ کتب ہوتے کون ہیں؟ یاد رہے یہ اقطاب کتب کی جمع ہے، اور کتب اللہ عز و جل کے ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. اسے غوث بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ. اور یاد رہے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قطب الاقطاب تھے. کیا بات ہے مدینے، کیا بات ہے. غوث بھی تھے اور غوث اعظم تھے، سبحان اللہ. اور اس کے بعد آئمہ، دوسرا جو سٹیٹس آتا ہے وہ ہے آئمہ. یہ ہر دور میں صرف دو ہوتے ہیں، ایک کا صفاتی نام عبد الرب اور دوسرے کا صفاتی نام عبد الملک ہوتا ہے. یہ دونوں کتب کے وزیر ہوتے ہیں، اور یہی اس کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ ہوتے ہیں.
یعنی ان دونوں میں سے یعنی کتب کا اگر انتقال ہو جائے تو آئمہ میں سے کوئی جو ہے وہ کتب بنا دیا جاتا ہے. اوتاد یہ تیسری کیٹیگری ہو گئی. یہ ہر دور میں صرف 4 حضرات ہوتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اے بیوٹیفل اسپرچول اسٹرکچر از دیئر. کتنا خوبصورت روحانی ایک باقاعدہ نظام ہے. اوتاد ہر دور میں 4 افراد ہوتے ہیں. اللہ عز و جل ان چاروں کے ذریعے چاروں جو ہماری ڈائمنشنز ہیں جو جہتیں ہیں مشرق مغرب شمال اور جنوب ان کی حفاظت فرماتا ہے. ابدال یہ ہر دور میں 7 ہوتے ہیں. ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی 7 زمین کی حفاظت فرماتا ہے. جو 7 زمینیں ہر زمین سمجھ لیں ایک ابدال کے ذمے ہوتی ہے. پھر نقبا یہ ہر دور میں صرف 12 ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر نقیب یعنی آسمان کے 12 برج ہیں. ہر برج کی خاصیتوں کا یہ ایک عالم ہوتا ہے اور گویا ان کی ڈیوٹیاں وہاں ہوتی ہیں. پھر نجبا یہ ہر دور میں 8 سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے, ایگزیکٹلی 8 ہوتے ہیں. ان حضرات کے احوال سے ہی قبولیت کی علامات ظاہر ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو 7ویں کیٹیگری ہے وہ رجبی, یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد 8ویں کیٹیگری ہے قلب آدم علیہ السلام کے مطابق یہ ہر زمانے میں 300 ہوتے ہیں. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ قلب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہیں. 9ویں کیٹیگری قلب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر بھی فرمان موجود ہے. یعنی یہ گویا روحانی اسٹرکچر احادیث سے بھی ثابت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں ہمیشہ 40 آدمی قلب نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوں گے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی اولیاء اعظام کی بے شمار قسمیں ہیں. یعنی یہ تو چند کیٹیگریز بیان ہوئی. الہیون, رحمانیون, پھر رجال الاشتیاق, صوفیاء, عباد, زہاد, رجال الماء, قراء, احباب, محدثون, صدیقین, شہداء, صالحین, قانتین, صادقین, حامدین, ذاکرین, صابرین, واصلین. سبحان اللہ, اتنی کیٹیگریز ہیں. اور اب یہاں میں ایک بات آخر میں کہنا چاہوں گا, پھر آپ سلسلہ کنٹینیو کریں, کیونکہ مدینۃ الاولیاء میں ہوں تو یہ بات کرنے کا یہاں بہت لطف آ رہا ہے کہ یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کیٹیگریز میں سے بہت سارے اولیاء کرام موجود ہوں گے. ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اطراف سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان میں کون رب کا پسندیدہ بندہ ہے, کون کس درجے پر ہے. تو ہمیں ہر بندے کا احترام کرنا ہے, کسی کا دل نہیں دکھانا, کیونکہ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. آج یہ سلسلہ اولیاء کرام کی سیرت پر ہو رہا ہے, چاہے کوئی ہمارا ملازم ہے, چاہے ہمارا کوئی بڑا قریبی رشتہ دار ہے یا دور کا رشتہ دار ہے یا ہم اس کو جانتے بھی نہیں. ہمیں ہر کسی کا ادب کرنا ہے, کسی کا دل نہ توڑیں. کیا معلوم میں جس سے بات کر رہا ہوں یہ رب کی بارگاہ میں کون سا درجہ رکھتا ہے. چھپے ہوئے ہیں اللہ کے بندے لوگوں کے ایک روایت کا خلاصہ ہے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا یوں فرمان حدیث قدسی کے تحت ملتا ہے کہ میں نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا رکھا ہے, اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے, چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. اور اسی طرح اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے. اب غور کریں تو اب وہ کون ہے پتہ نہیں, کسی کے بال بکھرے ہیں, کسی کی داڑھی سنوری ہوئی نہیں ہے, کوئی بیچارہ میلے کپڑوں میں ہے, کوئی عام سا آدمی ہے, کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, اچھے لباس میں ہے کہ نہیں ہے. بلکہ اشفاق بھائی اس طرح کی تو احادیث بھی ملتی ہیں کہ ایسے افراد ہوں گے جن کے لباس پراگندہ, بال پراگندہ ہوں گے, انہیں دعوتوں میں نہیں بلایا جائے گا, مگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری فرماتا ہے. جی بالکل. یہ حدیث شریف ہم اس سلسلے میں بیان بھی کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مزید مقام اولیاء کے حوالے سے. حضور آج خواجہ صاحب کی بھی کچھ بات ہو جائے. بہت بہت شکریہ, مجھے اجازت دیں, بس میری حاضری لگانے کی نیت تھی. خواجہ صاحب کی کوئی بات ہو جائے. جی اشفاق بھائی. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے سلسلہ ہے, اس حوالے سے کچھ بات ہو جائے. عبدالحبیب بھائی کیا بات ہے, خواجہ غریب نواز کی تو کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی سیرت پر تو بہت سارے آپ واقعات بیان کریں گے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی کا, آپ نے امید واقعہ بیان کیا ہوگا یا آپ کریں گے تفصیلاً واقعہ آپ بتائیں گے کہ وہ جو بزرگ کا ادب تھا, جی جی, اللہ کے نیک بندے کا جو ادب کیا گیا اور پھر جو تبرک انہوں نے عطا کیا, وہ دل کی دنیا جو زیر و زبر کر گیا اور اپنا پن چکی اور اپنا باغ راہ خدا میں خرچ کیا اور علم دین سیکھنے روانہ ہو گئے. تو یہ بہت خوبصورت درس ہے تمام اسلامی بھائیوں کے لیے, اپنے بچوں کو خود بھی
بڑوں کا ادب سکھائیں کہ با ادب با نصیب. خواجہ صاحب آج کروڑوں دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، مگر جو ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی زندگی کا وہ ادب تھا، بزرگوں کا ادب تھا. تو ہمیشہ با ادب رہیے، اپنے بڑوں کا ادب کیجئے، بچوں کو بھی ادب سکھائیے. ہم اپنے بزرگوں کا ہمیشہ ادب کریں. بعض اوقات پیسہ آ جاتا ہے، مقام آ جاتا ہے، نام بن جاتا ہے، تو بندہ بزرگوں کی ادب کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے کہ یار یہ تو غریب ہے میرے سامنے. وہ کس بھی پوزیشن پر ہے، مگر اگر عمر میں ہم سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے مدنی کاموں میں برکت عطا فرمائے. اور سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، اور عاشقان خواجہ کے لیے سلسلہ لے کر عاشقان خواجہ حاضر ہیں. آپ کی کالز بھی ہم نے لینی ہے، کچھ کالز لیتے ہیں، کچھ نعتوں کی فرمائشیں بھی آئی ہوئی ہیں، وہ بھی آگے بڑھاتے ہیں. مناقب کی بھی فرمائش ہے. چلیں کچھ مزید کالز دیں، پھر انشاءاللہ نعت خواں کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Ahmed Saif Attari. I'm from South Africa and I love your program and Khwaja Gharib Nawaz. Please read for me the mankabat. خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ. جزاک اللہ. آمین آمین. ماشاءاللہ. اگلی کال. السلام علیکم، میرا نام مقصود اتاری، وعلیکم السلام. سرجانی ٹاؤن کراچی سے بات کر رہا ہوں. اور سلسلہ بہت اچھا ہے اور دیکھنے میں بہت اطمینان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میرے گھر میں جو میرے بچوں ہیں بس ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے السلام پر علیکم چلائے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے سید فیصل حسن چشتی اور میں حیدرآباد سندھ سے بات کر رہا ہوں. باقی آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. اس وقت میرے تایا حضور وہاں پر دربار غریب نواز کے اندر ہمارے سلسلہ نیازیہ کی طرف سے سلام عرض کرنے کے لیے گئے ہوئے، اور ہم وہاں کے الحمدللہ خادمینوں میں سے ہیں. ماشاء اللہ. پروگرام دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت لطف آ رہا ہے. بس اسی طریقے سے اللہ پاک آپ کے اس مشن کو دن دگنی رات کی ترقی عطا فرمائے. آمین. یہ جو الحمدللہ حیدرآباد سندھ کی انہوں نے بات کی، زمزم نگر کی، تو الحمدللہ چونکہ میرا تعلق بھی وہیں سے ہے، میرا آبائی شہر ہے، اور میں اچھی طرح یہ جانتا ہوں کہ ہمارے حیدرآباد سندھ میں یوں تو خواجہ کے چاہنے والے دنیا بھر میں ہیں. اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ سے کال تھی، جی جی، وہ بھی خواجہ صاحب کے دیوانے تھے، ہر طرف دیوانے ہیں. منقبت کی انہوں نے فرمائش کی، اور کتنا آسان کر دیتے ہیں ہمارے لیے فرمائش ہے کہ وہ پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں. جی جی کہ اسی طرز میں پڑھنا. بہرحال زمزم نگر حیدرآباد، یہ اس میں باقاعدہ ایک مطلب برادری ہے، اور یہ خواجہ صاحب کی بڑی دیوانی ہے. اور وہاں سے یعنی پاکستان سے جو ڈیلیگیشن جاتے ہیں ہر سال عرس خواجہ میں، تو ان میں ایک بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ زمزم نگر حیدرآباد سے جاتی ہے. الحمدللہ مرکز الاولیاء سے بھی جاتے ہیں، باب المدینہ سے بھی جاتے ہیں، اور حیدرآباد سے بھی جاتے ہیں. تو حیدرآباد شہر میں ایک محلہ ہے، اس کا نام اجمیری محلہ ہے. اچھا ماشاءاللہ. اجمیر سے. ہاں کیا بات ہے ماشاءاللہ. خواجہ صاحب بھی اجمیر کے تھے، پیدا اجمیر میں نہیں ہوئے تھے، اجمیر میں تشریف لائے تھے نیکی کی دعوت کے لیے، اور پھر اجمیر کو ایسا چمنستان اسلام بنا دیا. خواجہ صاحب اجمیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور اجمیر کی اسی لیے ہم تعظیم کرتے ہیں، اسے اجمیر شریف کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل. ساؤتھ افریقہ سے ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی تشریف فرما ہیں، اگر ہیں ہمارے ساتھ تو بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا عبد النبی حمیدی صاحب مرحبا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ کو سلسلے میں خوش آمدید. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ساؤتھ افریقہ والوں کو رجب شریف کی آمد مبارک ہو. جزاک اللہ. آپ سب کو بھی اور جتنے مدنی چینل کے ویورز ہیں، لسنرز ہیں، سب کو مبارک ہو. خیر مبارک. جزاک اللہ. Alhamdulillah Azza wa Jal, we are very happy and very fortunate that Allah Ta'ala has blessed us with this ni'mat of Madani channel. Alhamdulillah. So through this medium we can talk on our important days and events. And Alhamdulillah Azza wa Jal, we are celebrating the Urs of great Wali, a Shaykh, who is known as Sultan al-Hind, Khwaja Khwajagan, Hazrat Khwaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri,
رضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ مرقدہ. Alhamdulillah Azza wa Jal, I've heard Muballighin talking about the virtues, the glory and the shan of awliya Allah with the references of ayat of Quran Kareem and ahadith and the traditions of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. I would like to add something that it is very important for us to realize and understand that loving awliya Allah and respecting awliya Allah is must for us. And if we are neglectful and negligent about this area, then we could actually engage in a war with Almighty Allah Azza wa Jal, as it is mentioned in Hadith Qudsi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said that Allah subhanahu wa ta'ala has said, "Man aadali waliyan faqad azantuhu bil harb." That a person who has enmity with my wali, I challenge him for a war. And there is nobody who can fight with Allah Azza wa Jal. Definitely. And whoever will try to fight with Allah Azza wa Jal, he will be defeated. And the beauty part is that awliya Allah are representatives of Almighty Allah Azza wa Jal. As it is mentioned in the same Hadith Mubarakah, the next part, it says, فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. That I become his ears through which he hears, and I become his eyes through which he sees. I become his hands through which he holds, and I become his feet through which he walks. It means that Wali of Allah becomes representative of Almighty Allah Azza wa Jal in his hearing, in his seeing, in his capturing, in his holding, and in his walking. And his words represent the words of Almighty Allah Azza wa Jal. As Hazrat Maulana Room Rahmatullah Ta'ala alayhi puts it very beautifully, he says, Guftae Allah biwad, garche az hulkum Abdullah shuwad. That his words are the words of Almighty Allah Azza wa Jal. Even though these words are coming out from the mouth or from the throat of a bondsman of Allah, of a slave of Allah. And they attain such a special station that Allah subhanahu wa ta'ala says, In sa'alani la'u'tiyannahu, that if my wali asks me anything, I definitely grant him. That is the reason that we go to awliya Allah, whether they're living or they departed from this apparent world, and we ask them and we beg them to make dua for us, because we know that there is guarantee of acceptance on their dua from Almighty Allah Azza wa Jal. And Alhamdulillah, we also acknowledge and we also appreciate the existence of awliya Allah in this world, because their existence is the cause of the bounties of Almighty Allah Azza wa Jal. As it is mentioned in Hadith Mubarakah, the Hadith of 40 Abdal, in which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said, يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيَنْتَصِرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَيُصَرِّفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابِ. That because of them, because of 40 Abdals in Syria, in Sham, the rain comes. And because of them, believers
they attain victory over the enemies. And because of them, Allah subhanahu wa ta'ala removes the punishment and azab from the people of Sham, from the people of Syria. This is a wonderful hadith mubarakah to understand and appreciate the status of awliya Allah, that every living being requires water, and water comes through the rain, and rain comes because of awliya Allah. So the cause of every existence are the awliya Allah. And also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has taught us that we must seek help from friends of Allah, from slaves of Allah, as He has taught us that when you're lost in the jungle and you're all alone, you must say, A'inuni ya ibadallah. Oh slaves of Allah, please help me, and they will come and help you. So when we say, Iyaka nasta'een, that we seek help from you alone, O Allah, this means that awliya Allah are the mazhar, they are the manifestations of the aun and the help of Almighty Allah. So people must not be confused when this ayat is being recited. This world is alami asbab. There is a cause needed for an effect. And these awliya Allah are the doors, these awliya Allah are the points of help of Almighty Allah. So Alhamdulillah, when you seek help from any of the wali of Allah, that is indeed the help of Almighty Allah, because they are representing and they are manifestation of the help and the aun of Almighty Allah. माशाअल्लाह, आपने जहाँ पर हमारी तरबियत फरमाई इस हवाले से कि औलिया अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, उनकी बरकतें लेनी चाहिए, वहाँ पर वसवसे की भी काट की कि वइय्याका नस्तईन जो हम कहते हैं नमाज में, ये अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं, फिर औलिया से मदद मांगना क्यों है? तो दरअसल औलिया से मदद मांगना अल्लाह ही से मदद मांगना है कि वो अल्लाह ही की अता से देते हैं, उसी की महबूबियत की बिना पर देते हैं, उसी के ख़जाने से देते हैं, उसी के करम से हमें बांटते हैं। तो उनसे मांगना भी दर हकीकत रब ही से मांगना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। माशाअल्लाह हमारे इंग्लिश व्यूवर्स भी मदनी फूल ले रहे होंगे। क्या आज I want to ask to Mufti Sahab that Mufti Abdul Nabi Hamid Sahab is the Muballigh of Dawat Islami in Durban in South Africa. As you know, Alhamdulillah, I traveled in many countries due to Dawat Islami in Madani Kaflas, many countries. But especially when I went to South Africa, Johannesburg and other cities, especially Durban, Sufinagar, when I went there, I saw there that there are too many lovers of Khwaja Sahab. They made too many mehfils for Khwaja Sahab. They love too much. So I want to ask to you that what's the reason? It's very good sign they love too much, but what's the reason that there is many lovers of Khwaja Sahab? So please, can you tell? Why so many lovers of Khwaja? Alhamdulillah, we all know that Hazrat Khwaja Khwajagan, Khwaja Gharib Nawaz, Khwaja Muhyiddin Chishti Ajmeri, radiyallahu ta'ala anhu, is a great muhsin. He has done a great favor upon the Muslims of subcontinent. Alhamdulillah, it is recorded that over 9 million people converted into Islam because of the efforts of Hazrat Khwaja Muhyiddin Chishti Ajmeri radiyallahu ta'ala anhu. And many people who migrated from subcontinent to South Africa, they came with those understandings and values that today we are Muslims because of the work and the teachings of Khwaja Khwajagan, Hazrat Khwaja Muhyiddin Chishti Ajmeri radiyallahu ta'ala anhu. And Alhamdulillah, another very big reason is that some great awliya Allah who came into the soil of South Africa, they belong to Silsila Chishtiya. Like a very famous wali in Durban,
Hazrat Khaja Ghulam Muhammad Sufi Rahmatullah Ta'ala alayh, who is Chishti Nizami Wali, and alhamdulillah has made a huge contribution and established many masajid and madrasas and orphanages, and he gave protection to Deen of Islam and spread Islam. So people in South Africa generally, and particularly in Sufi Nagar in Durban, are very closely attached to Silsila Chishtiya and to Hazrat Khaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri radiyallahu ta'ala anhu. For this reason, they celebrate his days, his urs are celebrated very common, and a very large number of people participate in the a'raz of Hazrat Khaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri radiyallahu ta'ala anhu, which take place in many parts of this country. It's mean only not us, only not we make the Urs of Khaja. It's mean every part of world there are too many lovers of Khaja and too many lovers of Awliya Kiram. They makes Urs of their Awliya Kiram in many countries. In many countries. हुजूर आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम रजब शरीफ की दुआ पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलते हैं हाफिज साहब, आज दुआ पढ़ा दें हमें रजब की, और इसे नाजरीन याद भी कर लें, रोजाना पढ़ना है। जी हाँ, और चलते फिरते सारा दिन रात ये सेगमेंट, ये मदनी फूल दिया किसने, ये भी बता दें। ये बापा की तरफ से आया था। हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने ये तवज्जो दिलाई थी कि रोज़ाना सिलसिले में ये दुआ पढ़ाई जाए, ना सिर्फ पढ़ी जाए बल्कि पढ़ाई जाए। तो इंशाअल्लाह हम दिन रात में कभी भी पढ़ सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, या कोई मखसूस वक्त है इसका? जो ये अल मौजमुल औसत लितबरानी शरीफ के हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपने रिसाले कफ़न की वापसी, इस रिसाले के बिल्कुल आखिर में आपने ये दुआ तहरीर फरमाई है। ये रिसाला कफ़न की वापसी, ये रिसाला आप हासिल कीजिए, ये रिसाला अपने घर में रखेंगे, अपने साथ रखेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आपके मोबाइल में, आपकी टैबलेट में अगर आप इसे दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये दुआ रोज़ाना आपके लिए पढ़ना भी आसान होगा। और अगर आप किसी वजह से ना पढ़ सकें तो इस सिलसिले को देखिए, इंशाअल्लाह इस सिलसिले में ये दुआ पढ़ाई जाएगी इंशाअल्लाह। फ़जीलत भी इसकी ये है कि ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे अमीर अहले सुन्नत ने इसके शुरू में लिखा है कि रजब में ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। फरमाते हैं कि जब रजब का महीना आता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे। तो मैं यहाँ पर मौजूद इस्लामी भाइयों को, मदनी चैनल के नाज़रीन को भी अर्ज़ करता हूँ कि मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमदान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमदान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमदान। आमीन। इसका तर्जमा भी समात फरमा लीजिए, यानी ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल तू हमारे लिए रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला। क्या बात है, इस दुआ में रमज़ान की मोहब्बत, याद रमज़ान भी है, याद शाबान भी है, शाबान की मोहब्बत भी इसमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये हमारा इस्लाम है, हमारा दीन है कि हमें अपने इवेंट्स जो हैं इनसे क्लोज़ रखता है, करीब रखता है, और इन इवेंट्स के ज़रिए हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से जुड़े रहते हैं। जैसे ही रजब आया तो उर्स ख्वाजा, अब इसके बाद मेराज शरीफ की धूमधाम होगी, बीज बोना भी जारी है और फिर इश्क़ मुस्तफ़ा के जाम भी जारी हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला शाबान की बरकतें भी होंगी, और फिर रमज़ान तो बहारों का महीना है और सब जानते हैं। तो अभी से तैयारी शुरू कर दें, जिनसे हो सके 3 महीने रोज़े रखें, 2 महीने नफली और 1 महीना फ़र्ज़ रोज़े। इसी तरह जिनसे बन पड़े वो नवाफिल की कसरत करें, तिलावत की कसरत करें, कम से कम गुनाहों से इज्तिनाब की पक्की नीयत कर लें और हलाल हलाल और हलाल कामों की तरफ आ जाएं।
عشق مصطفیٰ، عشق خدا اور عشق اولیاء کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ دنیا کے جھمیلوں سے یہ دیکھیے بچنے کہ کی صورت ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ہی یہ رجب شریف کا مہینہ شروع ہوا اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے، اور مدنی چینل کی اسکرین پر یہ لکھا ہوا آ رہا ہے ماہ معراج۔ تو اس میں ماشاءاللہ وہ معراج شریف کی بھی وہ ابھی سے گویا اس کہ سلسلے میں بھی انشاءاللہ معراج شریف کی دھومیں مچانے کی کوشش کریں گے۔ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت آج افریقہ میں بھی پہلی رجب ہے؟ جی آج یہاں بھی پہلی رجب ہے۔ تو ہم سب تیار ہو جائیں ابھی سے رمضان کے لیے، رجب شریف میں برکتیں لوٹنے کے لیے، بیج بونے کے لیے۔ نگران شورا نے بڑی پیاری وضاحتیں فرمائی کہ بیج کیسے بونا ہے، آب پاشی کیسے کرنی ہے، اور پھر ہمیں رمضان میں فصل کیسے کاٹنی ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات کو تھام لیں ان مہینوں میں کم از کم۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سارا سال بہتر ہو جائے گا۔ اور پھر ابھی سے عزم کر لیں کہ 30 دن کا اعتکاف کرنا ہے، اس کی بہاریں لوٹنی ہے۔ زندگی میں ایک رمضان تو ایسا گزرے کہ جو پورا یاد الہی میں بسر ہو، ذکر خداوندی میں گزرے، اور اس کے لیے بہترین صورت دعوت اسلامی کے ماحول میں 30 دن کا اعتکاف کی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی اس اعتکاف میں کرم فرما ہوتے ہیں۔ روزانہ 2 مدنی مذاکرے کی صورتیں ہوتی ہیں، فجر کے بعد مدنی حلقہ، تلاوت قرآن، تہجد، اشراق چاشت، سحری افطاری کی بہاریں، مناجات افطار، شرعی مسائل، سنت اور آداب، اور مدینہ ہوتا ہے۔ تو آپ خود بھی اس کی ترکیب بنائیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ کچھ جی یہ جو آج مقام اولیاء بیان کیا گیا، اور اس میں الحمدللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے قرآن پاک سے بھی آیات کے ذریعے ان کے مقام کو ظاہر فرمایا، احادیث سے بھی بیان کیا گیا، مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ انگلش میں اور بیان کیا ہے۔ تو میری توجہ گئی یہاں پر، شاعر ہیں ہمارے جو باپا کی بھی جنہوں نے منقبت لکھی ہے، تو اسی سے متعلق موضوع سے متعلق انہوں نے بڑے پیارے اشعار کہے ہیں۔ کہتے ہیں آباد انہی گلوں سے ہے گیتی کا گلستان، آباد انہی گلوں سے ہے گیتی کا گلستان، ہے اولیاء صداقت اسلام کی دلیل، دکھلاتے ہیں زمانے کو راہ محمدی، سرکار کا راستہ دکھاتے ہیں، دکھلاتے ہیں زمانے کو راہ محمدی، ہر ایک اپنی ذات میں ہے مثل سنگ میل، اے رہروان راہ طریقت خدا گواہ، اے رہروان راہ طریقت خدا گواہ، ٹکرائے گا جو تم سے وہ ہو جائے گا ذلیل، ٹکرائے گا جو تم سے وہ ہو جائے گا ذلیل، ہیں اولیاء صداقت اسلام کی دلیل۔ اور وہ بھی ہے نا، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جی، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، بندہ بن رہا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بن رہا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا،
فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، مقام اولیاء آج ہمارا موضوع ہے۔ مفتی صاحب کچھ اینڈنگ ریمارکس اگر آپ دینا چاہیں تو اس موضوع کے حوالے سے، ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ I would like to mention that when we talk about awliya Allah, there is a proper definition of awliya Allah in Quran Kareem, and we must not be confused in recognizing awliya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran Kareem, الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, that awliya Allah are those who are believers, and believer is a person who has correct beliefs. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, and they fear Allah. They are muttaqis, they are pious, they are loyal to Shariat, they are loyal to Allah and His beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And also mentioned in another ayat, in awliya'uhu illa al-muttaqoon, that only muttaqis are awliya Allah. The person who is not muttaqi, the person who does not fear Allah, the person who disobeys Allah and His Rasul, person who violates the laws of Sharia, person who commits haram and makruh tahrimi and this kind of activities, he is not pious and he cannot be a wali of Allah. So we must be very clear when we want to know someone as a wali of Allah, when we want to identify someone as wali of Allah, when we want to recognize someone as wali of Allah. Sharia has given us clear and enough guidance on that subject, that awliya Allah are the muttaqeen. They are the people who are mustaqeen on deen. They have istiqamat, they have steadfastness, they have firmness on deen. So therefore it is a need that we must take advice from ulama, from scholars, in order to know and understand and recognize who is a wali of Allah and who is not a wali of Allah. ماشاءاللہ، جزاک اللہ حضور، آپ نے وقت دیا۔ آپ صوفی نگر ڈربن ساؤتھ افریقہ سے ہمارے ساتھ تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے مقام اولیاء۔ مفتی صاحب نے آخر میں بڑی پیاری بات کہی کہ اولیاء وہی ہوں گے جو متقی ہوں گے، متقی جو نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا کہتے ہیں طارق بھائی؟ ریفرنس کے ساتھ ایسا آدمی کہ جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہو، جس کی داڑھی نہیں ہو، جس کا بالکل معاملہ مشکوک قسم کا ہو، جو عورتوں کو بھی ملتا ہو اور الٹے سیدھے کام بھی کرتا ہو، کیا وہ ولی ہونے کا دعویٰ کر سکتا؟ ایسے بہت سارے، نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی بہت سارے ایسے پیر اس طرح کے افراد پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم پیر ہیں، ہم خلیفہ ہیں، ہم ولی ہیں، سجادہ نشین ہیں، ہم سجادہ نشین ہیں، ہمیں گدی ملی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن صرف ایک بات بہت اہم، کہ اگر کوئی بھی پیر، کوئی ولی جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ پیر ہے، ولی ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی ہے، اگر وہ خلاف شریعت کام کرتا ہے، کوئی حرام کام کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا ہرگز وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کے کہنے سے ہم اس کو ولی نہیں مان لیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی وضاحت فرمائی، اور یہ ذہن ہونا چاہیے ہمارا، مس کانسیپٹ کہیں پر بھی نہیں ہونا چاہیے، غلط راہ پر کوئی نہ چڑھ جائے۔ جو اللہ کے ولی ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ نمازی ہوتے ہیں، وہ نیک ہوتے ہیں، وہ تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ حلال اور حرام کی تمیز جانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے۔ نماز کا تو یہ ہے نا کہ جب ان سے بولو نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، ہاں ایسے بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز مدینے میں پڑھی، پتہ نہیں ظہر کی مکے میں، عصر کی مدینے میں، الگ الگ ملکوں کے نام لیتے ہیں۔ پاپا فرماتے ہیں نا کہ کھانا پھر وہیں پہ کھاتے ہیں، کھانا پھر کہے نا وہ ذرا شام میں کھانا بھی کھا کے آؤ،
یوں یہاں پہ بیٹھ کے کیوں کھاتے ہو؟ بہرحال سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بنگلہ دیش سے بھی ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہیں۔ ہمارا آخری جو سلسلہ ہے اس سلسلے میں ایک سیگمنٹ کے طور پر اقوال خواجہ، ہم اس کی طرف بھی بڑھیں گے، اور ہمارے بنگالی اسلامی بھائی اگر ہمیں کچھ بنگلہ زبان میں مدنی پھول بھی عطا فرمائے۔ رکن شورا حاجی علی کی آمد مرحبا۔ جی جی انشاءاللہ کچھ بنگالی بھائیوں کی بھی دل جوئی ہو جائے۔ جی جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت اسلامی প্রতিষ্ঠাতা حضرت العلامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رজভী দামাত বরকাতুল আলিয়া বিভিন্ন বিষয়ে আমাদেরকে কিতাব লিখে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, যেহেতু রজবুল মুরজ্জবের পবিত্র মাস, এই মাস সম্পর্কে আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়া তিনি অনেক চমৎকার একটি রিসালা যার নাম হচ্ছে কাফন কি ওয়াপসি। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাংলাদেশের অনুবাদ মজলিস আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাওয়াজাল সেই রিসালার অনুবাদ করেছে কাফন ফেরত। সেই রিসালার মধ্যে আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়া তিনি রজবুল মুরজ্জবের রজনীতে ইবাদত করার ফজিলত সম্পর্কে তিনি লিখেছেন। হযরত সৈয়দনা আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পাঁচটি রাত এমন রয়েছে যাতে দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। এক নম্বর রজবের প্রথম রাত। সৌভাগ্যবান ওই সকল ইসলামী ভাইরা যারা নিজের হায়াতে নিজের জীবনে এই পবিত্র মাস পেয়েছেন। আজকে সেই রজবের প্রথম রাত, তো আমাদের ইবাদত করা উচিত। আজকে রাত আমাদের ইবাদতে কাটানো উচিত। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে শাবানুল মুআজ্জমের 14 তারিখের দিবাগত রাত অর্থাৎ শবে বারাত। তৃতীয় নম্বর হচ্ছে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত। চতুর্থ নম্বর হচ্ছে ঈদুল ফিতরের রাত। পঞ্চম হচ্ছে ঈদুল আজহার রাত। এবং এই পবিত্র মাসের কিছু রোজার ফজিলতে আমরা শুনে নিই, যা শেখে তরিকত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়া কাফন ফেরত রিসালার মধ্যে লিখেছেন। হযরত সৈয়দনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত নবীদের সর্দার রহমতের ভান্ডার নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রজবের প্রথম দিনে রোজা 3 বছরের কাফারা, আর দ্বিতীয় দিনে রোজা 2 বছরের, এবং তৃতীয় দিনে রোজা 1 বছরের গুনাহের কাফারা স্বরূপ। সুবহানাল্লাহ। অতঃপর প্রত্যেক দিনে রোজা 1 মাসের গুনাহের কাফারা। ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ এবং বিশ্বের যেখানে আমাদের বাঙালি ইসলামী ভাইরা মাদানী চ্যানেলে দেখতেছেন, সবাই নিয়ত করুন আমরা ইনশাআল্লাহ আজ্জাওয়াজাল এই পবিত্র মাসকে ইবাদতের মাধ্যমে, কোরআনুল কারীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে এবং রোজার মাধ্যমে আমরা অতিবাহিত করব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই পবিত্র মাসের ইজ্জত সম্মান করার তৌফিক দান করুন এবং বেশি থেকে বেশি নফল রোজা রাখার তৌফিক দান করুন। আমিন। জাযাকাল্লাহ। আর এর ফজিলতে রয়েছে। জাযাকাল্লাহু খাইর। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। माशाअल्लाह, बंगला ज़बान में कुछ रजब के हवाले से मदनी फूल हम ले रहे थे, और हाजी अली से हमने मकाम औलिया के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह रोज़ाना हमारे साथ उम्मीद है कि सिलसिले में जलवागरी होगी। आज हमारा मौजू मकाम औलिया, और इसी ज़मन में हमने हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से भी काफ़ी गुफ्तगू की। मनक़बत ख्वाजा की तो इतनी फरमाइशें आज तो सब ने एक ही फरमाइश कर दी है, तो इंशाअल्लाह आखिर में हम रोज़ाना आपको मनक़बत सुनाया करेंगे। हमारा अगला सेगमेंट इस सिलसिले में हुआ करेगा अक़वाल ख्वाजा। चलते हैं इस की जानिब, और हाफिज़ हसन अत्तारी अल-मदनी से हम रोज़ाना 3 फ़रामीन ख्वाजा सुनेंगे, और ज़रा तवज्जो से दिल थाम के इस नीयत के साथ कि इंशाअल्लाह इन फ़रामीन पर अमल भी करेंगे,
अपनी ज़िंदगी में इन फूलों को लगाएंगे। तवज्जो के साथ सुनते हैं, सल्लु अलल हबीब। आशिकान ख्वाजा से ये भी अर्ज़ करूँगा कि होता ये है कि जिनसे मोहब्बत होती है, जिनका हम उर्स मनाते हैं, तो उनकी जो तालीमात हैं उनकी पैरवी का भी जहन होना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जो होती है वो इताअत करवाती है। लेकिन जब इनकी तालीमात के बारे में मालूम ही नहीं होगा, इनकी करामतों का तो हम चर्चा करते हैं, इनके फ़ज़ाइल भी सुनते रहते हैं, मगर साथ ही साथ अगर इनके अक़वाल, इनके इरशादात, इनकी ज़िंदगी से हासिल होने वाले मदनी फूल, बल्कि वो मदनी फूल जो इन्होंने ख़ुद अपने मुबारक ज़बान से इरशाद फरमाए हों, तो वो हम सुनते रहें। किताबों के मुताले के ज़रिए इनकी सीरत की कुतुब में ये अक़वाल मिलते रहते हैं। तो आशिकान ख्वाजा से मैं ख़ास करके अर्ज़ करूँगा कि इस सिलसिले को, ये जो हमारा सेगमेंट है अक़वाल ख्वाजा, इसको सुनिए ताकि हमें पता चले कि ख्वाजा की आशिकीन ख्वाजा से, ख्वाजा के चाहने वालों से, ख्वाजा के मुतवस्सिलीन से, इनसे क्या ये तकाज़ा करते हैं। चुनाचे हमारे प्यारे प्यारे ख्वाजा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आज का सबसे पहला इरशाद जो कि मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपने रिसाले खौफनाक जादूगर और दीगर हिकायत, ये ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत से मुतालिक है। ये रिसाला भी आप मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए, इसका मुताला कीजिए, इसको तकसीम कीजिए ख्वाजा साहब के ईसाल सवाब के लिए। तो इसमें मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने ख्वाजा साहब के 3 इरशादात नकल फरमाए। नंबर 1, नेकों की सोहबत नेक काम से बेहतर है और बुरे लोगों की सोहबत बदी करने से बदतर है। तो मतलब ये इसमें सोहबत का बड़ा असर है और हदीस पाक भी है कि अस्सोहबतु मुअस्सिरतुन। तो इसीलिए हम देखें कि हम किसकी सोहबत में रहते हैं। नेकों की सोहबत में रहते हैं, बुरों की सोहबत में रहते हैं, क्योंकि नेकों की जो सोहबत में अगर रहते हैं तो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, और अगर खुदा न खास्ता बुरे लोगों की सोहबत में रहते हैं तो ये तो बुराई करने से बदतर है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम तो बुरे, अगर दोस्तों में ऐसे दोस्तों में जाते भी हैं तो हम बुराई से बचे रहते हैं। अरे भाई, ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि बुरों की सोहबत जो है ना वो बुरी बदी से भी बदतर है। इसी तरह ख्वाजा साहब का एक और इरशाद पाक है कि बदबख्ती की अलामत ये है कि गुनाह करता रहे, फिर इसके बावजूद अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में ख़ुद को मकबूल समझे। यानी अपना हाल ये है कि नमाज भी सही तरह नहीं पढ़ी जाती, झूठ पर झूठ बोले चले जाते हैं, रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ हराम की कोई, हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं, और फिर भी अपने आप को ये समझे कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में बहुत मकबूल हूँ। वो कहते हैं ना कि चाहते सब हैं कि हों ओजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा तो कोई पैदा करे कल्ब सलीम। इसी तरह ख्वाजा साहब का तीसरा इरशाद गिरामी है कि खुदा का दोस्त वो है कि जिसमें 3 खूबियाँ हों। ए आशिकीन ख्वाजा, ए ख्वाजा के चाहने वालों, ख्वाजा का उर्स मनाने वालों, ख्वाजा के नाम की नियाज़ें करने वालों, ज़रा गौर कर लीजिए ख्वाजा साहब क्या फरमा रहे हैं। खुदा का दोस्त वो है कि जिसमें 3 खूबियाँ हैं। क्या हमारे अंदर वो खूबियाँ हैं, ये भी गौर करते चलें। नंबर 1, सखावत दरिया जैसी हो। दूसरे, शफ़क़त आफ़ताब यानी सूरज जैसी हो। और नंबर 3, तवाज़ो यानी आजिज़ी और इनकिसारी ज़मीन जैसी है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आफ़ताब सबको रोशनी देता है, सबको रोशनी, दरिया सबको पानी देता है, सबको सैराब करता और है, ज़मीन सबके लिए बिछी है, अच्छा हो के बुरा हो, छोटा हो के बड़ा जो हो। इस पर कुदाल चलाता है वो उसे फल देता है। हाय हाय, क्या बात है, जो उसे छील के फाड़ के रख देता है उसके लिए भी शीरी है, उसे ग़िज़ा देती है। एक मिसाल है माशाअल्लाह। आखिर में चलते हैं, मनक़बत ख्वाजा सुनते हैं, फिर आपसे इजाज़त लेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाजा ख्वाजा मेरा बिगड़ा बख्त संवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो मेरा बिगड़ा बख्त संवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो। तेरी एक नज़ार की बात है, तेरी एक
ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ ہند کا راجا میرا خواجہ میرا خواجہ عطائے رسول ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہارے چشت کا پھول ہے وہ بہارے چشت کا پھول ہے وہ بہارے گلشن فاطمہ وہ بہارے گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے چمن علی کا نہال ہے میرا بگڑا بخت سوار دو میرا بگڑا بخت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے سبحان اللہ سلطان الہند سلسلہ انشاءاللہ 6 رجب شریف تک چلتا رہے گا عرس خواجہ 6 رجب کو ہوا کرتا ہے اور اسی کے تسلسل میں پہلی تاریخ سے ہی عاشقان رسول اس دن کو منانے کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں سیرت کے بیانات ہوتے ہیں جگہ جگہ نیازیں ہوتی ہیں فاتحہ خوانی ہوتی ہے آپ بھی اپنے گھر میں اپنے محلے میں علاقے میں اس کی ترکیب بنائیے دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر عاشقان رسول کے ساتھ مل کر اس کے حوالے سے دھوم دھام مچائیے اور مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے اسی حوالے سے مدنی انعامات کو تھام لیجئے اور خوب ذکر خواجہ کیجئے عشق خواجہ میں مست ہو جائیے انشاءاللہ تعالی ضرور رب تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہوگی کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے ہند وہ